دوسری جنگ عظیم کے بعد کچھ کنٹریوں کے پاس پاور آ گئے تھے اور انہوں نے دنیا کو ایک جدید نہج کے اوپر جدید سسٹم قائم کیا اور ملکوں کی حدود بنی، کنٹریاں قائم ہوئی اور ایک پروسپریٹی، ایک خوشحالی کی طرف دنیا چل پڑی۔ دنیا کے اندر قاعدے بنے، قانون بنے، ججمنٹ قائم کیے گئے، کئی این جی اویں بنے، کئی انجمنیں بنی، کئی تنظیمیں بنی، کئی آرگنائزیشن بنے اور دنیا ایک مہذب انداز کے اندر، ایک سویلائزیشن انداز کے اندر، ایک لبرلزم کی طرف، ایک ڈیموکریسی کی طرف دنیا چل پڑی تھی۔ اور یہ دنیا کے اندر ایک قاعدے قانون اس طریقے سے بنائے گئے تھے کہ دنیا اپنے آپ کو خوشحال سمجھ رہی تھی کہ انصاف قائم ہوگا، ججمنٹ قائم ہوگا، دنیا کے اندر نیائے ہوگا، کسی غریب غربے کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، کوئی مظلوم نہیں بنے گا، کسی کے اوپر اتیاچار نہیں ہوگا، کسی کے اوپر ایکسٹریمزم تھوپا نہیں جائے گا اور دنیا کے اندر فریڈم ہوگا۔ دنیا ایک کھلی فضاؤں میں سانس لے گی اور دنیا کے اندر مورلٹی آئے گی، اخلاقیات پیدا ہوں گے، شکشا آئے گی اور شکشا کا یگ بھی آ گیا، تعلیم بھی ہو گئی، ترقی بھی ہو گئی۔ لیکن دوستو، کیا دنیا کے اندر سکون بھی ہے، شانتی بھی ہے، امن بھی ہے، پیسفل ماحول بھی ہے؟ ہر کنٹری کو دیکھ لو، ہر دیش کو دیکھ لو، ہر علاقے کو دیکھ لو، ہر جگہ کو دیکھ لو، ہر آدمی کو دیکھ لو، کیا اپنے آپ کو سرکشت پاتا ہے؟ کیا اپنے آپ کو سیکورٹی کے اندر اپنے آپ کو سمجھتا ہے؟ یا پھر وہ غیر محفوظ ہے؟ یا پھر اس کی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ جن کے پاس دولت ہے ان کے پاس خوب ہے اور جن کے پاس غربت ہے ان کے پاس بہت غربت ہے۔ تو دوستو، یہ دنیا کی جو بیلنس بگڑ چکا ہے، نظام جو درم برہم ہو چکا ہے۔ تعلیم آئی تھی تو دنیا سوچ رہی تھی کہ ترقی ہوگی، لیکن دنیا کی ترقی ہو رہی ہے یا تنزلی ہو رہی ہے؟ جنگ پہ جنگ ہو رہی ہے، وار پہ وار ہو رہا ہے، انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جینوسائڈ ہو رہا ہے۔ کیا نیم بنے تھے جنگ و جدال کے، وار کے، کیا اصول بنے تھے، لیکن کیا اس کے اوپر عمل پیرا ہو رہا ہے؟ کیا اس کا امپلیمنٹ آن دا گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہو؟ یا پھر کیا ہے کہ ایک طرف پلیزر ہے، ایک طرف کیا ہے پین ہے، ایک طرف خوشی ہے، ایک طرف درد ہے، ایک طرف آہیں ہیں اور ایک طرف انجوائے کیے جا رہے ہیں اور غریب بدتر ہوتا جا رہا ہے اور دولت مند مزید دولت کو ایویل کر رہا ہے۔ یہ دنیا کا ایکسپیرینس کہہ رہا ہے، یہ دنیا کے تجربات، شاہدات، مشاہدات، ایکسپیرینس یہی بتا رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو؟ ہاں، تعلیم تو آئی، ترقی تو آئی، ایولیشن تو پیدا ہوا، دنیا ایجوکیٹڈ بنی، جدید اسلحہ بنا دیے، دنیا چاند ستاروں کی انالیسس کر دیا، زمین آسمان کو کھنگال دیا، سائنس نے اتنی ترقی کی، لیکن کیا انسانیت کی ترقی ہوئی؟ کیا کسی کی جان بھی محفوظ ہے؟ کیا کسی کا مال بھی محفوظ ہے؟ کیا کسی کی عزت بھی محفوظ ہے؟ کیا کسی کا ایریا بھی محفوظ ہے؟ موجودہ جنگ و جدال کو آپ دیکھ رہے ہو، کس طریقے کا جینوسائڈ ہو رہا ہے، کس طریقے سے سویلائزیشن کو درم برہم کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے سویلین پبلک کے اوپر بمبارمنٹ ہو رہی ہے، کس طریقے سے اس کے انفراسٹرکچر کو توڑا جا رہا ہے، کس طریقے سے اس کے آشیانے کو اجاڑا جا رہا ہے، کس طریقے سے اس کے نظام کو درم برہم کیا جا رہا ہے۔ یہ سب روز روشن کی طرح کتاب ہے جس کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن دنیا کا انصاف کہاں گیا؟ UN کہاں گیا؟ اقوام متحدہ کہاں گیا؟ سلامتی کونسل کہاں گئی؟ OIC ممالک کون سے کھڈے میں گر گئے؟ کون سی خواب غفلت کی نیند اس کے اوپر طاری ہو گئی؟ جو امت مسلمہ کی ہمدردی کی کیا کہ دعویٰ کر رہے تھے، امت مسلمہ کے اندر ایک یونائٹڈ پیدا کریں گے، اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، ایک پلیٹ فارم محمدی پہ آئیں گے اور کسی کے اوپر ظلم ہوگا تو صدائیں بلند ہوگی، آواز بلند ہوگی۔ لیکن دوستو، زیادہ سے زیادہ وہ کنڈم کرتے ہیں، اس کے آگے کوئی ایکشن نہیں لے پاتے، کیونکہ ان کے پاس وہ سورسز ہے ہی نہیں، وہ دنیاوی اسباب ہے ہی نہیں۔
وہ پاور ہے ہی نہیں, وہ طاقت ہے ہی نہیں جو ظلم کو آپ روک سکو. حدیث کے اندر ہے اگر کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, زبان سے بھی اگر روک نہیں سکتے تو دل سے برا مانو. یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے, سب سے ادنا درجہ. تو ہاتھ سے روکنے کی کہاں طاقت رہ گئی؟ کہاں تمہاری آواز دنیا کے پلیٹ فارم کے اوپر؟ کہاں تمہارے پاس ویٹو پاور؟ کہاں تمہارے پاس سپرمیسی؟ اور کہاں تمہارے پاس وہ دنیاوی اسباب جس کے ذریعے سے تم کسی کا دفاع کرو, اپنی سیکورٹی کرو, اپنی عزت, اپنی مال, اپنی دولت کی سیکورٹی کر سکو؟ کیا تمہارے پاس وہ اسباب بچے ہیں؟ دعوے تو بہت بڑے کیے جا رہے ہیں, کنٹریاں تو بہت بن رہی ہے, 57-58 دیش بن رہے ہیں, لیکن کیا آپ کے پاس وہ طاقت ہے؟ یہاں تک کہ بولنے کی طاقت بھی تم سے چھین لی گئی. انصاف مانگنے کے لیے, اپنا حق اور رائٹ مانگنے کی بھی طاقت تمہارے اندر نہیں رہی. تو دوستو, تمہارا ایمان کا جائزہ لو. تم اس پیغمبر کو فالو کرتے ہو جنہوں نے دنیا کے اندر انصاف قائم کیا تھا, جنہوں نے دنیا کے اندر ایکتا کا سبق پڑھایا تھا, قوم کو متحد کرنے کی تعلیم دی تھی. کون سی لیگیسی لے کے چل رہے ہو؟ کون سی تعلیم لے کے چل رہے ہو؟ کون سی شکشا لے کے چل رہے ہو؟ کس کی پیروی کر رہے ہو؟ کس پیٹرن کے اوپر تم ہو؟ خود کا جائزہ لو. گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ ہمارا بھی کوئی فرض بنتا ہے, ہماری بھی کوئی رسپانسبلٹی ہے, ہماری بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ نہیں؟ ذمہ داری نہیں ہے؟ ذمہ داری سے کیا تم بری ہو گئے؟ تمہارے پاس اتنا بھی فری ول نہیں ہے, اتنی بھی آزادی نہیں ہے کہ تم حق کی آواز کو بلند کر سکو, سچائی کو دنیا کے اوپر ایکسپوز کر سکو؟ کیا تمہارے پاس یہ طاقت بھی چھین لی گئی؟ تو دوستو, پھر بزدلی کی زندگی سے تو اچھا ہے مر جانا. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے تو موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی.